جو کل کے واقعات میں زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بیمار کربلا کی صدقے میں اور جناب جوان محمد کی شہادت کے واسطے سے ان سب کو صحت کامل اور عاجل عطا فرمائے اور سورہ فاتحہ کل شہید ہونے والوں کے حساب ثواب کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برحمتک یا ارحم الراحمین صلوات اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما الامام المنتظر والحجة الثانی عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لہداکم اجمعین صلوات علی محمد و آل محمد۔ برادران عزیز و خواہران محترم، حجت خدا ہمارا موضوع ہے اور آج کی یہ چوتھی مجلس ہے۔ مسلسل آپ نے اس آیت کو سرنامہ کلام میں سماعت فرمایا جو سورہ مبارکہ انعام کی 149ویں آیت ہے اور جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ حبیب کہہ دیجیے کہ اللہ ہی کے لیے حجت بالغہ ہے اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو زبردستی ہدایت دے دیتا، مگر مشیت پروردگار یہ نہیں ہے کہ انسان کے جوہر اختیار اور حسن اختیار کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کیا جائے، بلکہ اسے اختیار دیا جائے گا اور پھر اسی پر چھوڑ دیا جائے گا کہ آیا وہ اس حجت کے تمام ہونے کے بعد اسے قبول کرتا ہے یا مسترد کر دیتا ہے۔ میدان آخرت میں، قیامت کے میدان میں جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، جو احتساب ہے، وہ اسی اصول پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے کہ اس دنیا میں پروردگار عالم نے انسان کو عقل کے ساتھ بھیجا اور اسے حجت قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ پچھلی تقاریر کے اندر ہم اس پر بات کر چکے، اور پھر عقل کو سپورٹ دینے کے لیے پروردگار عالم نے انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ علم حاصل کرے۔ نہ دنیا کی ترقی علم کے بغیر ممکن ہے اور نہ ہی آخرت کی ترقی، اخروی نجات، سالویشن علم کے بغیر ممکن ہے۔ دنیا کے اندر انسان علم حاصل کرنے کے لیے اپنے حواس خمسہ کو استعمال کرتا ہے، تجربات میں اضافہ کرتا ہے، گزشتگان کے تجربات سے استفادہ کرتا ہے اور اس کے بعد اس سفر کو آگے بڑھاتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ غاروں سے بنگلوں تک اور محلات تک کا جو سفر ہے وہ اسی طریقے سے طے کیا گیا۔ ہاتھ کے پنکھے سے لے کر سیلنگ فین اور ایئر کنڈیشنر تک کا جو سفر ہے وہ اسی طرح سے طے کیا گیا۔ اسکولز میں ریکارڈنگ ہوتی تھی اور آج سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کا دور آ گیا اور انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا۔ یہ سارا سفر انسان نے تجربات کے ذریعے سے طے کیا۔ ٹیکنالوجی کے اندر ایڈوانسمنٹ ہوتی گئی تو ظاہر ہے کہ یہ کسی فرد واحد کا کارنامہ تو نہیں ہے، یہ سیریز ہے ان تجربات کی کہ جو مختلف انسانوں نے مختلف زمانوں میں کیے۔ دونوں، تینوں، چاروں، 5، 10، 15، 100، 500، 1000، لاکھوں، کروڑوں افراد جب انوالو ہو کر اپنے تجربات کو شیئر کرتے ہیں تو اس کے بعد کہیں جا کر کسی منزل پر کوئی ایجاد اپنا وجود حاصل کرنے میں کامیاب ہو پاتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی دنیاوی ترقی کا سفر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ دنیاوی ایجادات ظاہر ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر
ایک سہولت پیدا کرتی ہے. ظاہر ہے کہ اس کے اچھے ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے. سوال تو صرف اتنا ہے کہ ان ایجادات کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. چھری وہی چھری ہوتی ہے مگر اسے سیب کاٹا جا رہا ہے یا کسی بے گناہ کی گردن پر اسے چلایا جا رہا ہے. استعمال کے فرق کے ساتھ اس ایجاد کے بارے میں تبصرے بھی مختلف ہو جایا کرتے ہیں. انسان اپنی ایجاد کو کس لیے استعمال کر رہا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ انسان نے اس دنیا کے اندر فقط سہولتوں کو ایجاد نہیں کیا، عیاشی کے سامان بھی ایجاد کیے جن کو کسی بھی طرح تعریف کی نظروں سے نہیں دیکھا جا سکتا. گیملنگ کے نئے نئے طریقے کے ایجاد نہیں ہوئے، کیا مختلف طریقوں سے عیاشیاں فراہم کرنے کے نت نئے وسیلے کیا وہ ایجاد نہیں کیے گئے؟ ظاہر ہے کہ ان کے استعمال کی بنیاد پر انہیں کوئی بھی ایڈمائر نہیں کر سکے گا، اپریشیٹ نہیں کر سکے گا. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جہاں اسلام علم کی بہت تعریف کرتا ہے، وہ حدیثیں جو آپ نے بچپن سے لے کر آج تک سنی ہیں وہ سب اپنی جگہ پر بالکل درست. زکوٰۃ العلم میں نشر و علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اس کو نشر کیا جائے. اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے لے کر قبر تک. علم حاصل کرنے والوں کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. علم حاصل کرنے والوں کے لیے سمندر کی مخلوقات، مچھلیاں، وہ بھی پروردگار کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں. جو ہاتھ اٹھانے کا انداز ان کا ہو، محاورہ تو یہی رہے گا کہ یہ سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں. مگر اس کے بعد پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم باقاعدہ تاکیبات کے اندر یہ پڑھتے ہیں پروردگار عالم کو مخاطب کر کے، اور تاکیبات بھی وہ تاکیبات جو معصومین نے ہمیں سکھائی ہیں. مفات الجنان ہی کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں من علم لا ينفع، میں اس علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ جو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی علم بھی اگر ہو تو اس کی دو کیٹیگریز تو ہو گئی. ایک وہ علم جو فائدہ پہنچانے والا ہے، ایک وہ علم جو نقصان پہنچانے والا ہے. اور اگر نقصان پہنچانے والا علم ہے تو چاہے عنوان علم اس کے لیے استعمال کیا جائے مگر اسلام اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا. نائٹ کلب کیسے چلایا جائے آج تو یہ بھی ایک علم بن گیا ہے. کس طریقے سے مختلف، یعنی اگر چوروں کا بھی گروہ ہے تو جو ان کا گرو گھنٹال ہے اس کو استاد بھی کہتے ہیں اور سکھانے والا بھی کہتے ہیں. تو کیا یہ سکھانا کسی بھی طرح سے قابل تعریف ہو سکتا ہے؟ فقط عنوان علم کو دیکھ کر انسان ٹریپ اگر ہو جائے، میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کی اپروچ نہیں ہو سکتی. یہ تو جاہلیت کا انداز ہو گیا. یعنی آپ غور فرمائیے کہ وہ زمانہ کہ جس کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ اس کو جہالت کا زمانہ نہیں کہتے، جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں؟ ایک سوال تو ہے کہ پیریڈ آف اگنورنس ہے، آپ اس کو جہالت کا زمانہ کہیں کہ پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ جب تک مبعوث برسالت نہیں ہوئے تھے، وہ جو زمانہ ہے اس کے لیے عنوان کیا ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس اس کے لیے عنوان ٹائٹل جہالت نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے جاہلیت کا زمانہ. ریزن کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اس زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہا جاتا ہے؟ علامہ سید علی نقی صاحب نے سیرت رسول کے اوپر ایک کتاب لکھی اور اس کا عنوان رکھا تاریخ اسلام. اور اس تاریخ اسلام میں وہ اس کی ڈیٹیل میں گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے وہ بالکل ایسا نہیں تھا کہ جنگل کا ماحول ہو، جنگلی کہ جنہیں نہ لباس پہننے کا کوئی ڈھنگ آتا ہو، نہ کھانے پکانے کا کوئی طریقہ آتا ہو. اس لیے کہ اگر ایسے لوگ ہوں تو ان کا جو دل کا ورق ہوتا ہے وہ سادہ ہوتا ہے، اس میں تو پھر بھی بہت ساری باتوں کو ڈالا جا سکتا ہے، ان کے اندر ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ان کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. ایشو یہ ہے کہ وہ افراد کہ جو اس زمانے میں عرب معاشرے کے اندر موجود تھے، یہ وہ افراد تھے کہ جو کسی حد تک علم حاصل کرنے کے بعد پھر ریورس ہوئے تھے اور اس کے بعد ذوق میں علم باقی رہ جاتا ہے، لیکن حرکتیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کے اندر علم کا کوئی ریفلیکشن موجود نہیں ہوتا. عنوانات اچھے اچھے دیے جاتے ہیں اور جو کام کیے جا رہے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جس کو اپریشیٹ کیا جا سکے. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، علامہ نے جو مثالیں دی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مجھے بتائیے بزدلی یہ اچھی صفت ہے یا بری صفت ہے؟ ظاہر ہے کہ بزدلی بری صفت ہے. اچھا بہادری شجاعت یہ تو اچھی صفت ہے. تو بہادری اچھا عنوان ہے. غیرت مند ہونا اور بے غیرت ہونا، اگر آپ کسی سے بھی سوال کریں صاحب غیرت مند ہونا، وہ کہے گا ہاں اچھی پازیٹو صفت ہے.
یہ وہ صفت ہے کہ جو ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے، اسے غیرت مند ہونا چاہیے۔ آپ نے غور فرمایا، غیرت اچھی صفت ہے، بہادری اچھی صفت ہے۔ استعمال کس لیے ہو رہی ہے اس زمانے میں؟ ایک صاحب اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتے ہیں، کیا یہ اچھا فعل ہے؟ بیٹی کو آپ زندہ دفن کر رہے ہیں، آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے، پروردگار عالم نے اولاد کی نعمت دی ہے، آپ اسے زندہ دفن کر رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں، یہ ہماری غیرت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیں۔ فعل برا ہے اور اس کے لیے ایک اچھا عنوان سجیسٹ کیا جا رہا ہے۔ جاہلیت سمجھ میں آ رہی ہے کیا ہوتی ہے؟ یہ فقط جہالت نہیں ہے، یہ جاہلیت ہے کہ جہاں پر ایک برا فعل ایک اچھے عنوان کے ریپر میں اس طرح سے پیش کیا جائے کہ گویا جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے کہ صاحب ہم غیرت مند ہیں۔ جب ہم غیرت مند ہیں تو ہماری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہو تو پھر اسے زندہ دفن کر دیا جائے۔ آپ یہ ڈاکے کیوں ڈالتے ہیں؟ آپ لوگوں کو لوٹ کیوں لیتے ہیں؟ کہ ہم لوگ بزدل نہیں ہیں، ہم بہادر لوگ ہیں۔ آپ کے لیے جاہلیت واضح ہو رہی ہے؟ آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں تو ڈاکہ ڈال رہے ہیں، بالکل۔ آپ لوٹ رہے ہیں؟ جی ہاں ہم لوٹ رہے ہیں۔ تو آپ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، آپ لوٹ رہے ہیں، کیا یہ اچھا کام ہے؟ ظاہر ہے کہ اچھا کام ہے، اس لیے کہ ہم لوگ بہادر ہیں۔ یہ بہادری کا کون سا نمونہ ہے جو آپ پیش کر رہے ہیں؟ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، جب برے فعل کو اچھے عنوان کے ریپر میں پیش کیا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اسے جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ زمانہ اعلان رسالت سے پہلے کا زمانہ ہو تب بھی جاہلیت کا زمانہ کہلائے گا، اور بعد میں کبھی اسی کام کو پھر اسی انداز سے دہرایا جائے تو اسے بھی جاہلیت ہی کا زمانہ کہا جائے گا۔ اگر آزادی کے نام پر آوارگی کو پروموٹ کیا جائے تو عنوان آزادی کا برا نہیں ہے، حریت کا عنوان، فریڈم کا عنوان یہ برا نہیں ہے، مگر جب آوارگی کو آزادی کے عنوان سے پیش کیا جائے گا تو یہ جاہلیت ہی کا طریقہ کہلائے گا۔ اگر کلچر اور ثقافت کے نام پر بے حیائی کو پروموٹ کیا جائے گا تو کلچر اور ثقافت علی الاطلاق اسے برا عنوان نہیں کہا جا سکتا، مگر اس کے ذیل میں جس بے حیائی کو ترویج کیا جا رہا ہے یقیناً اس کے بعد اسے بھی جاہلیت ہی سے تعبیر کیا جائے گا۔ تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں بے گناہوں کو قتل کر دو، آپ بہت بہادر ہیں، آپ بہت بہادر ہیں کہ آئے اور ٹارگٹ کلنگ کر کے چلے گئے، یہ بہادری ہے؟ یعنی کم سے کم اتنا تو ہو، اتنا حوصلہ تو ہو کہ جتنا ابو سفیان میں حوصلہ تھا۔ اگر اسی کی پیروی میں انسان اپنی نجات سمجھ رہا ہے تو اتنا تو ہو کہ جتنا اس کے اندر حوصلہ تھا کہ وہ بھی اعلان کرتا تھا کہ میں یہاں پر آ کر مقابلہ کروں گا، وہ بھی اعلان کرتا تھا، اگرچہ کبھی کبھی اس سے ہٹ کر بھی اس کا طریقہ کار ہمارے سامنے ہے، لیکن بہرحال یہ ہے الیوم بیوم البدر، کم سے کم اتنا تو ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ ہم نے کیا، چلیے میدان میں تو آئیے۔ مگر یہ کون سا بہادری کا اور شجاعت کا انداز ہے کہ کہیں اسکوٹر میں بم فٹ کر دیا اور اعلان کر دیا ہم بہت بہادر ہیں، کہیں پر کسی نہتے پر گولی چلا دی اور سمجھا کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا۔ اسے شجاعت کا عنوان وہی دے سکتا ہے جو جاہلیت کا پروردہ ہو۔ درود بھیجئے محمد و آل تو برادران عزیز، گزارش یہ کہ اگر علم کو علی الاطلاق پیش کیا جائے تو ذہن میں فوراً ایک مثبت تصور آتا ہے، وہ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے، مگر جو چیز معصومین نے ہمیں سکھائی، نہج البلاغہ میں بھی آپ دیکھ جائیے، آپ کو امیر المومنین اسی بات کو سمجھاتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ایک علم وہ ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، تو پھر اس سے پناہ مانگی جائے گی۔ من علم لا ينفع، کیا پروردگار جس طرح سے میں شیطان کی پناہ چاہتا ہوں، شیطان کے مقابلے میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اسی طرح سے ایسے علم کے مقابلے میں بھی میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ جو کوئی فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ کوئی شک نہیں، سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، یہ اچھے علوم ہیں، انسان اس کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ انسان کی توجہ اس طرف بھی رہے کہ جتنی چیزوں کو وہ ایکسپلور کر کے مختلف ڈسکوریز کی طرف جا رہا ہے، ایجادات کی طرف جا رہا ہے، اگر پہلی تقریر آپ کے ذہن میں ہو کہ یہ سب کی سب نشانیاں ہیں مخلوق ہونے کی کیپیسٹی میں خالق کے تعارف کے لیے، یہ خالق کے تعارف کے لیے مخلوقات کو نشانی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں
کہ انسان جب معرفت کے درجات طے کر کے آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد مخلوق کے ذریعے خالق تک نہیں پہنچتا. امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے صباح کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے خدا تو وہ ہے کہ جس کی ذات پر تیری ذات ہی کے ذریعے سے انسان دلیل قائم کر سکتا ہے، مخلوق کی کیا مجال کہ اس کے ذریعے سے تجھے سمجھا جائے. یہ معرفت کی کوئی منزل ہے کہ دعائے عرفہ کے اندر امام مظلوم یہ جملہ کہتے ہیں، جو حاجی حضرات میدان عرفات میں پڑھا کرتے ہیں اور جو اپنے وطن میں ہو تو اپنے وطن میں عرفات کے دن پڑھتے ہیں. ابھی دن گزرا 9 ذی الحجہ کا، جس دن اس دعا کے پڑھنے کی تاکید ہے، اس کے اندر امام مظلوم یہ جملہ کہتے ہیں کہ متا غبت، اے پروردگار تو غائب کب تھا؟ جب انسان خدا کی ماہیت کو محسوس کرے کہ ان آنکھوں سے تو اسے نہیں دیکھا جا سکتا، مگر جب وہ اس کی ماہیت کو محسوس کرے، اس کی کمپنی کو محسوس کرے، جب خدا کہتا ہے مال متقین، خدا متقین کے ساتھ ہے، تو صاحب تقویٰ کی کسی منزل پر ہوتا ہے جہاں وجود پروردگار کو اس حد تک محسوس کرتا ہے کہ غیب نہیں رہتا، شہود میں تبدیل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. متا غبت، اے پروردگار تو غائب کب تھا؟ کہ اس میں اتنی مجال ہے کہ کچھ پر دلیل بن سکے. وہ پہلا مرحلہ اور یہ آخری مرحلہ کہ جہاں پر انسان اس طرح سے گفتگو کرتا ہے، مناجات کرتا ہے، پروردگار عالم کو مخاطب کرتا ہے. میں بات کو آگے بڑھاؤں برادران عزیز. دیکھیے جہاں فائدہ پہنچانے والا علم ہے وہ یقیناً انسان کی عقل کے لیے نشو و نما ہے، انسان کی عقل کو گروتھ دینے والا. 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، ہمارے 8ویں امام عیون اخبار رضا کی یہ روایت ہے، مولانا محترم تشریف فرما ہے اور تائید کریں گے کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے عیون اخبار رضا کے اندر 8ویں امام کے اس قول کو نقل کیا. اب یہ معاملہ کیا ہے؟ علم کے بارے میں اور خصوصیت کے ساتھ علوم آل محمد کے بارے میں معصومین کا یہ آپ سے ہم سے شکوہ ہے. بعرض معذرت میرے نوجوان دوست خاص توجہ کریں. امام فرماتے ہیں 8ویں امام رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ رحم کرے اس شخص کے اوپر، خدا کی رحمتیں اس کے شامل حال ہو، اس بندے کے اوپر کہ جو ہمارے امر کا احیا کرتا ہے. احیا کرتا ہے ریوائول، اس کو زندہ کرتا ہے، ہمارے معاملے کو مردہ نہیں ہونے دیتا، اس کو ریوائیو کرتا ہے. سوال سائل کرتا ہے کیفا یحیی امرکم، اے مولا یہ بتائیے کہ آپ کے امر کا کوئی ریوائول اگر کرنا چاہے، اس کا احیا کرنا چاہے کیسے کرے؟ کیفا یحیی امرکم، جملہ واپس ذہن میں لائیے. رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ کی رحمتیں شامل حال ہو اس بندے کے احیا امرنا کہ جو ہمارے امر کا احیا کرتا ہے. سائل کا سوال بڑا منطقی ہے کہ مولا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ احیاء امر امامت ہونا چاہیے، کیفا یحیی امرکم، تو آپ یہ بھی بتائیے کہ پھر آپ کے امر امامت کا احیا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جملہ سنیے. امام فرماتے ہیں یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے امر کا احیا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارے علوم کو سیکھ کر دوسروں کو سکھاؤ. مولا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا ان الناس لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، جب لوگ ہمارے کلام، ہمارے علوم کے حسن کو جان جائیں گے تو ہمارا اتباع کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لو علموا محاسن کلامنا لاتبعونا، یعنی کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے علوم میں اتنا جذب موجود ہے، اس میں اتنا اٹریکشن ہے، تم پیش نہ کرنے کے مجرم ہو، قبول نہ کرنے کے مجرم وہ بعد میں. تم نے پیش نہیں کیا تم اس کے مجرم، وہ قبول نہ کرنے کے مجرم بعد میں. یہ جملہ بھی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات نے
یہ جملہ نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ خدا نے اس وقت تک ذوق ہونے کے بارے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ اتنی خوش بات پر بھی یہ نعرہ لگا رہے ہیں، درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ مولا یہ فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر اور بالکل کلمات قصار میں، اگر آپ اختتام، نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں، میرے نوجوان دوست بھی اس بات سے واقف ہے کہ خطبات ہیں، مکتوبات ہیں، اور پھر آخر میں 1 لائنر موسٹلی، ورنہ تھوڑی تفصیل اس کے اندر بھی ہے، کلمات قصار۔ اور ان کلمات قصار میں آپ کو اختتام پر یہ جملہ مولا کا ملے گا کہ مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے اس وقت تک جاہل سے سیکھنے کا وعدہ نہیں لیا جب تک عالم سے سکھانے کا وعدہ نہیں لیا۔ اب سارا مسئلہ یہ ہے کہ برادران عزیز، خواہران محترم، مجھے فقط اتنا بتائیے، میں اپنے نوجوان دوستوں کو خاص مخاطب کر رہا ہوں کہ کیا علوم آل محمد پر آپ کا اور میرا کاپی رائٹ ہے؟ قرآن عالمین کے لیے ہدایت ہے، پیغمبر عالمین کے لیے رحمت ہے، آل محمد کی تعلیمات عالمین کے لیے ورثہ ہے۔ اگر ہم عالمین کے سامنے آل محمد کی تعلیمات کو پیش نہ کریں تو یقین جانیے کہ ہمیں جواب دینا پڑے گا کہ تم نے کیوں اسے پریزنٹیبل نہیں بنایا، کیوں پریزنٹیبل نہیں بنایا۔ یعنی میں سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے، ممکن ہے کہ بعض مناظرانہ گفتگو ایسی ہو کہ جو ہر ایک کے لیے قابل ہضم نہ ہو، ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن نہج البلاغہ، یہی نہج البلاغہ کے کلمات قصار جس میں اخلاقیات کے آفتاب اور مہتاب موجود ہیں، نہج البلاغہ کے خطبات اور مکتوبات جس میں توحید کی تشریح موجود ہے، اور جس کی تشریح کرتے ہوئے بعض علماء نے یہ جملہ لکھا کہ توحید کا قرآنی فلسفہ سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا اگر نہج البلاغہ میں علی نے بیان نہ کیا ہوتا۔ تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ توحید کی یہ تشریح کیوں کر اب تک ماسس کے ہاتھوں تک نہیں پہنچ پائی؟ صحیفہ کاملہ دعاؤں کا وہ مجموعہ ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بعض ویسٹرن کنٹریز کے اندر غیر مسلم گورے صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کو پڑھ کر نہ فقط مسلمان ہو گئے بلکہ ایمان کی دولت سے بھی مالا مال ہو گئے۔ وہ پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ واقعاً خدا سے گفتگو کا جو انداز سید سجاد نے سکھایا ہے وہ کہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اب اس کے بعد مجھے بتائیے کہ کیا واقعاً یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم علوم آل محمد کی ترویج کریں، چاہے تھوڑا خرچہ کرنا پڑے، کچھ بھی ہو، مگر کم سے کم یہ دوسروں تک پہنچے۔ اور پورے اطمینان کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ آبجیکٹیبل نہیں ہوگا، یہ قابل اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ میں صرف آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں، مجھے بتائیے دعائے عرفات جس کا ابھی میں نے حوالہ دیا، کتنے حاجی صرف پاکستان کی بات کریں، چھوڑیے صرف پاکستان کی بات کریں، پاکستان سے 1.5-2 لاکھ کے قریب حاجی جاتے ہیں، مومنین کی تعداد کتنی ہے؟ شاید 8 سے 10 ہزار۔ نمبر 1، کیا یہ فیگر کسی بھی اعتبار سے ایسا ہے کہ جس پر ہم فخر کر سکیں؟ ہمارا دعویٰ اپنی آبادی کے بارے میں کیا ہے اور حاجیوں میں ہمارا پروپورشن کیا ہے؟ انصافاً واقعاً یہ ایسا فیگر نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم بہت زیادہ خوش ہو سکیں۔ چلیے چھوڑیے خوش ہونے کو بھی، یہ 8-10 ہزار جتنے بھی صاحبان ایمان جاتے ہیں حج پر، کوئی شک نہیں ہے کہ میدان عرفات میں جب اعمال عرفات کی باری آتی ہے تو یہ سب کے سب ظاہر ہے کہ کاروان کی صورت میں جا رہے ہوتے ہیں، علماء موجود ہوتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، کوئی سید سجاد کی تعلیم کردہ دعائے عرفہ پڑھ رہا ہے، کوئی امام مظلوم کی تعلیم کردہ دعائے عرفہ پڑھ رہا ہے۔ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو مومنین ہوتے ہیں اور وہ اعمال عرفات کرنا چاہتے ہیں، وقت کم پڑ رہا ہوتا ہے، اعمال زیادہ ہوتے ہیں۔
اور اگر آپ دوسرے کیمپس کے اندر جا کر دیکھیں، میں طنز نہیں کر رہا، جہاں صاحبان ایمان نہیں موجود ہیں وہاں پر دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ وقت گزارا کیسے جائے، اس دوران ہم کیا کریں؟ دعا کا دن تو ہے مگر کون سی دعائیں پڑھیں؟ اب میں آپ سے صرف اتنا سوال کرتا ہوں کہ واقعاً اسی دعائے عرفہ کو کیا حق نہیں ہے کہ پاکستان کے دوسرے 1.5-2 لاکھ جو صاحبان ایمان نہ بھی ہوں، عام مسلمان ہوں، کم سے کم ان تک پہنچایا جائے، ان سے کہا جائے کہ ذرا آپ استفادہ تو کریں، حسین سب کا ہے، ہمارا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے، جو رسول کی منیت کی منزل پر فائز ہے ذرا اس سے مناجات اور دعا کے آداب بھی سیکھو اور دیکھو کہ کیسے خدا کی بارگاہ میں عرض ادب کیا جاتا ہے۔ حالات جتنے بھی سخت ہوں، گفتگو تو آج کی ہماری تھوڑی سخت ہو گئی، لیکن حالات جتنے بھی سخت ہوں میں آپ کو پورے اطمینان کے ساتھ کہتا ہوں کہ اتنے سخت قطعاً نہیں ہے کہ جو بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں ہوا کرتے تھے۔ آپ اعلان کر کے مجلس حسین برپا کر رہے ہیں، آج بھی دنیا کے اندر وہ علاقے موجود ہیں کہ جہاں پر صاحبان ایمان تہخانوں کے اندر چھپ کر حسین حسین کرتے ہیں، عزاداری برپا کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم اعلان کر کے سڑک کے اوپر عزاداری بھی کر رہے ہیں، حسین کا نام بھی لے رہے ہیں۔ کوئی شک نہیں ہے کہ حالات سخت ہیں، مگر سخت ہونے کے باوجود نہ آپ پر یہ پابندی ہے نہ کسی اور پر، آپ اپنی اولاد کا نام علی بھی رکھ سکتے ہیں، حسین بھی رکھ سکتے ہیں۔ کیا وہ زمانہ نہیں تھا کہ جب نام علی رکھنا ایک ایسا جرم تھا کہ جس پر گرفتار کر کے زندان میں ڈال دیا جاتا تھا؟ حجاج بن یوسف کے زمانے کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہارون رشید کے زمانے کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ متوکل عباسی کے زمانے کو آپ کیسے بھول سکتے ہیں؟ یہ جتنے بنو عباس کے بادشاہ گزرے ہیں، یہ جتنے بنو امیہ کے بادشاہ گزرے ہیں، انہوں نے اپنی دانش میں آل محمد کے علوم کو ختم کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کیا، کچھ بھی کمی نہیں چھوڑی، مگر اس کے باوجود جو وعدہ پروردگار تھا وہ اس زمانے میں بھی پورا ہوا، آج بھی پورا ہوا، قیامت تک پورا رہے گا۔ علوم آل محمد کا احیاء کرنے والے وہ اس زمانے میں بھی احیاء کر رہے تھے جب تقیہ کی نقاب اوڑھنے پر مجبور تھے۔ دنیا سوال کرتی ہے کہ تقیہ کیوں کیا گیا؟ یہ جو ظاہری طور پر دہشت گردیاں کر رہے ہیں، کیا اس کو آبزرو کرنے کے بعد بھی اس سوال کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ جب دیواروں کے اندر سادات کو چنا جا رہا ہو، زندہ چنا جا رہا ہو، ان کے خون کو گارے میں پانی کی جگہ پر استعمال کیا جا رہا ہو، اس کے بعد بھی دنیا سوال کرتی ہے کہ تاریخ میں آل محمد کے ماننے والوں کو تقیہ کیوں کرنا پڑا؟ یہ کیا آل محمد کا کم معجزہ ہے کہ ایک طویل عرصہ تقیہ میں گزارنے کے باوجود آج بھی محمد و آل محمد کی تعلیمات زندہ ہے، پائندہ ہے۔ آواز بلند اور اب میں فقط آپ کے سامنے ایک مثال پیش کروں گا، ایک مثال اور اس کے ذیل میں 3 واقعات، اور بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ آج کے زمانے میں اگر ہم یہ کہیں حالات بہت سخت ہو گئے، ہارون رشید کا زمانہ اس سے بہت زیادہ سخت تھا۔ بہلول جیسا آدمی جو رشتہ دار بھی ہے، رشتہ دار ہونے کے باوجود اسے جنون کی نقاب اوڑھنی پڑتی ہے صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اپنے وجود کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکے اور آل محمد کی تعلیمات کا احیاء کر سکے۔ جو جملے اس نے کہے ہیں وہ واقعاً وہ اسی انداز سے کہہ سکتا تھا کہ جہاں پر کم سے کم پیغام پہنچ جائے، جو صاحبان عقل ہیں ان تک غذائے علم فراہم کر دی جائے، علوم آل محمد کا تعارف ان تک پہنچا دیا جائے۔ وہ ظاہری اعتبار سے اگر آپ دیکھیں ممکن نہیں تھا، آج ظاہری اعتبار سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، آپ بیان کر سکتے ہیں۔ جو مسئلہ بہلول کا تھا وہ آپ کا اور ہمارا نہیں ہے، ہمارے پاس یقین جانیے کہ کوئی ایکسکیوز باقی نہیں ہے، کوئی عذر باقی نہیں ہے کسی قسم کا۔ ہمارا سلام ہو اس شخص کو کہ جو دربار میں جاتا ہے، بہلول کے اوپر تو اب باقاعدہ DVD اور CDs نکل چکی ہیں تو آپ جانتے ہیں، مگر میں فقط اپنے موضوع کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ دیکھیے احیاء علوم آل محمد اس وقت بھی ہوا،
اس وقت بھی بہلول یہ کام انجام دے رہا ہے، دربار میں آتا ہے اور بظاہر سب کے سب مجنون کے طور پر اسے ٹریٹ کر رہے ہیں. ہارون رشید کے آنے میں وقت ہے. جملہ سنیے گا. جا کر بیٹھ گئے اسی جگہ پر کہ جو ہارون رشید کا تخت تھا. پیغام دینا ہے بہلول کو، بین السطور، بٹوین دا لائنز کوئی میسج دینا ہے. جا کر بیٹھ گئے. صرف تفریح نہیں ہے، صرف لہو و لعب نہیں ہے، فقط کھیل تماشا نہیں ہے، یہ مستی نہیں ہو رہی. کوئی چیز ہے بیک آف دا مائنڈ میں کہ جس کو عملی طور پر پریزنٹیبل بنانے کے لیے بہلول جا کر بیٹھ جاتے ہیں تخت کے اوپر. ہارون رشید کا تخت پہ بیٹھ گئے اور درباری تو ایک سے زیادہ چمچہ گرم ہوتا ہے. بہلول کو پکڑ کر پیٹ ڈالا، مارنا شروع کر دیا اور بہلول زخم کھا رہے ہیں اور آنسو بھی بہا رہے ہیں، گریا بھی کر رہے ہیں. تھوڑی دیر میں ہارون رشید آ گئے اور ہارون رشید دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہلول رو رہے ہیں. تو خیریت کیا ہو گیا بہلول، رو کیوں رہے ہو؟ کہا ان لوگوں نے مارا ہے. بھائی تم نے کیوں مارا ہے؟ کہا حضور یہ آپ کی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے تھے، یہ آپ کی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے تھے لہذا ان کو مارا ہے. تو اب ہارون بھی سمجھا رہے کہ دیکھو بہلول جو جگہ تمہاری نہیں ہے وہاں پر نہیں بیٹھنا چاہیے تھا تمہیں. کہا نہیں میں اپنے لیے تھوڑی رو رہا ہوں، تمہارے لیے رو رہا ہوں. کہا کیا مطلب، میرے لیے رو رہے ہو؟ کہا کہ ہاں. کہا تم میرے لیے کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں کچھ دیر کے لیے ایسی جگہ پر بیٹھا جو میری نہیں تھی تو اتنی مار پڑی. تم مسلسل اس جگہ پر بیٹھے ہوئے جو تمہاری جگہ نہیں ہے، تو سوچو کہ قیامت کے میدان میں تمہیں کتنی مار پڑنے والی ہے. اب آپ غور فرمائیے، واقعہ تو ایک ہی ہے. اس ایک واقعے کے اندر بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ واقعاً کیا حصے مزاح تھی، سینس آف ہیومر تھا بہلول کا، وہ تو اپنی جگہ پر. مگر خلافت پروردگار کے خلافت الہیہ ہونے کو کیا اس سے بہتر انداز میں سمجھایا جا سکتا تھا کہ امامت من جانب اللہ ہوتی ہے اور جس کا جو حق ہو اسی کو وہاں پر بیٹھنا چاہیے، کسی کو دوسرے کو قبضہ کر کے غاصب بن کر بیٹھنے کا حق نہیں ہے. اور اگر وہ بیٹھ جائے تو وہ سمجھ جائے کہ وہ مسئول ہے، خدا اسے سوال کرے گا. آپ غور فرمائیے برادران عزیز، یہیں پر مجھے یاد آیا کہ 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب سیاسی مصلحتوں سے متاثر ہونے کے بعد 8ویں امام کو مامون نے کہا کہ میں آپ کو خلافت دیتا ہوں. توجہ کیجیے گا، دیکھیں مختصراً جو مامون الرشید کی پالیسی تھی وہ اس کے علاوہ کسی اور جملے سے نہیں سمجھائی جا سکتی. میں آپ کو خلافت دیتا ہوں. دیکھیں برادران عزیز، ایک ہوتا ہے طریقہ کار کہ قبلہ یہ تو آپ کا حق تھا، ہم لوگوں نے اب تک غلطی کی، ہم نے خطا کی، آپ ہی کا حق ہے تو ظاہر ہے کہ آپ ہی پر سجدہ ہے، آپ ہی کو آنا چاہیے. نہیں، میں آپ کو خلافت دیتا ہوں. امام کا جواب کیا ہے معلوم؟ امام کا جواب کہ جس کے اندر اس طرح سے پتلی تماشا کیا جائے اور کٹ پتلی بنا کر امام کے نام کو استعمال کیا جائے تو امام سے زیادہ ان سیاستوں کو سمجھنے والا اور کون ہو سکتا ہے. 8ویں امام صرف ایک جملہ کہتے ہیں خلاصتاً. امام کہتے ہیں اگر یہ خلافت خدا نے تجھے دی ہے تو تو کسی اور کو دے نہیں سکتا. اگر یہ خلافت خدا نے تجھے دی ہے تو تو کسی اور کو دے نہیں سکتا، اس لیے کہ خدا نے تجھے کسی اور کو دینے کے لیے نہیں دی ہے. اور اگر کسی اور نے تجھے دی ہے تو اس کا مال ہی نہیں تھا کہ وہ تجھے دیتا. اگر بندوں نے تجھے دی ہے تو بندوں کا یہ حق ہی نہیں تھا کہ وہ تجھے دیتے، تو پھر تو کسی اور کو کیا دینے والا ہے جب تیری ہے ہی نہیں. اب آپ غور فرمائیے، ان جملوں کے ذریعے سے امام امامت کے پورے فلسفے کو سمجھا رہے ہیں کہ بات سمجھو کہ ہم امامت کے نصی ہونے کے قائل ہیں، منصوص من اللہ ہونے کے قائل ہیں. اس طرح کے دوغلے پن سے امام کو ٹریپ نہیں کیا جا سکتا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید واقعاً جس طرح سے عام سیاستدان ہوتے ہیں لوکنگ فار سیٹ، کسی طرح سے کرسی مل جائے، کسی طرح سے تخت مل جائے، کیا امام کا بھی یہی کیس ہے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے. یقین جانیے اگر فقط اور فقط کرسی ٹارگٹ ہوتا تو دوسری خلافت کے بعد امیر المومنین کو آفر کی گئی تھی، آفر کی گئی تھی
امیر المومنین کو صرف اتنا کرنا تھا کہ جو حجت خدا ہے اس کے عنوانات پر کمپرومائز کر لیں. بہت توجہ کیجیے گا, حجت خدا کے عنوانات کے اوپر کمپرومائز کر لیں بس, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ آتے ہیں اور امیر المومنین سے کہتے ہیں اے علی, حکومت آپ کی, خلافت آپ کی, بس آپ نے کرنا کیا ہے, جس طرح سے یہاں پر نہیں ہوتا ہے کہ سب کچھ کر لو بعد میں پارلیمنٹ سے اپروو کروا لیں گے. معذرت چاہتا ہوں, شاید اس سے زیادہ وضاحت کر کے میں بیان نہ کر سکوں کہ پہلے پی سی بھی ہو جائے, سب کچھ ہو جائے, اس کے بعد کیا ہے, لنگڑی لوڑی پارلیمنٹ آئے گی اور اس کے بعد ایک قرارداد, تو 8ویں ترمیم بھی منظور ہو جائے گی, 17ویں تنظیم بھی منظور ہو جائے گی. سب کو پہلے غلط کرو اور پھر اس کو اپروو کرواؤ. امیر المومنین سے آپ غور فرمائیے کہ مولائے متقیان کو ٹریپ کرنے کے لیے یہ کیا جانے کہ علی کیا ہے, یہ کیا کہہ رہے ہیں, اے علی, عبد الرحمن ابن عوفر, اے علی آپ, حکومت آپ کی, صرف آپ ایک کام کیجئے کہ اتنا وعدہ کریں قرآن پر عمل کریں گے, حکومت قرآن کے مطابق ہوگی, سنت کے مطابق ہوگی رسول خدا کی, اور بزرگان کی سیرت کے مطابق ہوگی. اب آپ قرآن, سنت رسول پلس بزرگان کی سیرت, ان دونوں کو آپ ایڈ کر لیجئے قرآن اور سنت رسول کے ساتھ, تو پھر حکومت آپ کی, ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. امیر المومنین کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے. حجت خدا کے عنوانات پر کمپرومائز نہیں کر سکتا, ممکن نہیں ہے. امیر المومنین نے جو کہا اس کا خلاصہ کیا ہے معلوم ہے میرے نوجوان دوست؟ یہ دیکھو, قرآن یہ تو میرے گھر کی کتاب ہے, سنت رسول وہ بھی میرے گھر کی, اسی کی تشریح ہے. مجھے تو صرف اتنا بتاؤ کہ بزرگوں کی سیرت اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو الگ سے کیوں بیان کر رہے ہو؟ اگر یہ بزرگوں کی سیرت قرآن و سنت کے مطابق ہے تو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اگر یہ سیرت قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو علی سب کچھ کر سکتا ہے, قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کر سکتا. آئیے میں 2 مثالیں آپ کو اور دوں. احیاء علوم آل محمد, یہ تو بہلول کے اس پہلے واقعے کے ذیل میں 2 باتیں اور آ گئی, مگر 2 باتیں اور خود بہلول کے حوالے سے. یہ بہلول ہارون رشید ہی کے ساتھ مکالمہ ہوتا ہے اور ہارون رشید سوال کرتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ میری حکومت کی کیا قیمت ہے. اب دیکھیے, قبضہ کر کے مسلمانوں کی مملکت پر قبضہ کر کے اسے اپنے, بالکل معافی چاہتا ہوں اہل زبان حضرات, مولانا محترم, بالکل عوامی زبان کے اندر کہا جائے باپ کا مال سمجھنا. سوال یہ کرنا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیا قیمت ہے اس کی. اگر علی سے پوچھا جاتا تو علی کا جواب آپ کو معلوم ہے, جو عبداللہ ابن عباس نے پوچھا بھی تھا. علی کہتے ہیں کہ یہ جو جوتا جس کو میں ٹانک رہا ہوں یہ تمہاری حکومت سے بہتر ہے. اور بعض علماء نے بالکل صحیح فرمایا کہ حق بھی یہی ہے, اس لیے کہ حکومت کا تخت وہ ہے کہ جس پر کبھی حق آتا ہے کبھی باطل آتا ہے. علی کا جوتا وہ ہے کہ جس میں حق کے سوا کسی اور کے پیر نہیں آتا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز. اب بہلول کا سوال, پتہ نہیں تفریح کے موڈ میں تھے ہارون رشید, کیا ایشو تھا. بہلول مجھے یہ بتاؤ میری حکومت کی قیمت کیا ہے. بہلول کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ ہارون, اگر کسی صحرا میں پھنس جاؤ اور تمہیں پانی نہ ملے اور مرنے لگو تو 1 گلاس پانی کی کیا قیمت دو گے؟ کہا آدھی حکومت دے دوں گا. ہارون رشید نے کہا آدھی حکومت دے دوں گا. اب اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جو مسلمانوں کی مملکت پر قبضہ کر کے اسے باپ کا مال سمجھتا ہو وہی یہ جواب دے سکتا ہے, ورنہ کہ واقعا یہ اس کی کوئی ملکیت ہے کہ آدھی حکومت اس کو دے دوں گا جو مجھے 1 گلاس پانی اس وقت لا کر دے دے. میں مر رہا ہوں تو آدھی حکومت دے دوں گا. اچھا, بہلول کہتے ہیں کہ تم نے پی لیا اور اب اس کے بعد بیمار پڑ گئے اور وہ 1 گلاس پانی اٹک گیا, اب نکل نہیں رہا, تم بیمار ہو گئے,
اور اب اس پانی کے اخراج کے لیے تم پھر طبیب کے محتاج ہو، تو اب کیا کرو گے؟ اگر کوئی کہے کہ میرے پاس اس کا علاج موجود ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں کہ کوئی ایسی دوا تمہیں دوں کہ تمہیں پیشاب آ جائے، تو تم کیا اس کو دے دو گے؟ کہا کہ باقی آدھی حکومت اس کو دے دوں گا۔ تو کہا اب تمہیں سمجھ میں آیا کہ تمہاری حکومت کی اوقات کیا ہے؟ کیا اوقات ہے تمہاری حکومت کی؟ تمہیں سمجھ میں آیا؟ تمہاری حکومت ایک گلاس پانی اور چند قطرے پیشاب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ غلط جگہ پر بیٹھنا اس کا کیا مسئلہ ہے؟ بہلول نے سمجھایا۔ اور اگر اس کے بعد قبضہ کر کے اس طرح سے اپنی حکومت کو چلا رہے ہو تو اس کی کیا اوقات ہے؟ یہ سمجھ میں آیا۔ اب چھوڑیے ان بادشاہوں کو، فقیہان حرم کی بات کرتے ہیں، درویشوں کی بات کرتے ہیں، صوفیاء کی بات کرتے ہیں۔ جنید بغدادی بغداد کے اندر، بہلول بغداد میں، ہارون رشید بغداد میں، محلہ قرخ مومنین کی آبادی جس کا بار بار تذکرہ آتا ہے بہلول کے واقعات کے اندر۔ اور اب بہلول ہارون الرشید کے ساتھ جو گفتگو تھی وہ تو اپنے مقام پر، لیکن یہاں جنید بغدادی صوفی ہے، شاگرد ہیں، شاگردوں کی بھرمار ہے، کثرت ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے جی حضوری کرنے والے، نالین اٹھانے والے، جھک جھک کر سلام کرنے والے موجود ہیں۔ اور ایسے میں بہلول نظر آ گئے، وہی گدڑی اٹھا کر اپنے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں۔ اور ایسے میں جنید بغدادی نے یہ کہا کہ بہلول میں تمہاری شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ جنید بغدادی نے یہ جملہ کہا، حق کی اتنی معرفت انہیں تھی۔ اے بہلول میں تمہاری شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ بہلول نے شان بے نیازی سے کہا یو ڈو ناٹ کوالیفائی، تم کوالیفائی نہیں کرتے، میرے شاگرد بننے کا جو انٹرنس ٹیسٹ ہے وہ تم پاس ہی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں برادران عزیز، آج کل یہ ہو گیا نا، یونیورسٹی کے اندر ایڈمیشن چاہیے انٹرنس ٹیسٹ دیجئے، کالج میں ایڈمیشن چاہیے انٹرنس ٹیسٹ دیجئے، اسکول میں ایڈمیشن چاہیے ایڈمیشن ٹیسٹ دیجئے۔ تو بہلول نے کہا کہ بھائی تم کوالیفائی نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا کہ میں کیوں کوالیفائی نہیں کرتا؟ اب شاگرد جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو رہے ہیں، استاد کیوں آپ اس کے پاس جا رہے ہیں؟ پاگل ہے، مجنون ہے، بے عقل ہے، دیوانہ ہے، اس کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ وہ بار بار آپ کو بے عزت کیے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں مجھے معلوم ہے، صاحب علم ہے، صاحب علم ہے، میں جانتا ہوں کہ نقاب جنون اس نے ضرور اوڑھی ہوئی ہے، مگر یہ صاحب علم ہے، میں اسے سیکھنا چاہتا ہوں، یہ سکھا سکتا ہے۔ پھر چلے کہ بہلول مجھے بتاؤ کس طرح سے کوالیفائی کروں؟ ٹیسٹ تو لو، پھر فیل کر دینا، ٹیسٹ تو لو۔ یہ تو آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کوالیفائی نہیں کرتے، پہلے ٹیسٹ تو لیجئے۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ 3 سوالات کیے، میں تینوں سوالات آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا، صرف ایک سوال، علوم آل محمد کا احیاء کس نے کس طریقے سے کیا ہے؟ توجہ کیجیے، بہلول 3 سوالات، صرف ایک سوال۔ بہلول کہتے ہیں یہ بتاؤ تم کو کھانا کھانا آتا ہے؟ تمہیں کھانا کھانا آتا ہے؟ جنید کہتا ہے کہ ہاں کھانا کھانا آتا ہے۔ کہا بتاؤ کیسے کھاتے ہو؟ کیسے کھاتے ہو؟ اچھا اب آپ واقعاً سنیے، مور اور لیس یہی باتیں کہ میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں، دسترخوان پر بیٹھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بولتا ہوں، اور اس کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے نوالے لیتا ہوں، سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہوں، کھاتے ہوئے دوسروں کی پلیٹ پر نظر نہیں رکھتا، اور جب کھانا ختم ہو جائے چبا کے کھاتا ہوں، اور اس کے بعد جب کھانا ختم ہو جاتا ہے تو شکرن للہ کہتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، پھر اٹھتا ہوں، ہاتھ دھوتا ہوں، یہ میرا کھانے کا طریقہ ہے۔ بہلول کہتے ہیں جاؤ تم کو تو کھانا بھی نہیں آتا۔ اچھا یہ سارے آداب اگر آپ اخلاقیات کی کتابوں میں دیکھیں تو کیا ہمارے پاس موجود نہیں ہیں؟ موجود ہیں۔ بسم اللہ بول کر کھائیے، چھوٹے چھوٹے نوالے لیجیے، چبا چبا کر کھائیے، کھانا ختم ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، پھر ہاتھ دھو کر آئیے۔ یہ سارے وہ طریقے ہیں جو آداب میں شامل ہیں، مگر بہلول یہ کہتے ہیں کہ تم کو تو کھانا بھی نہیں آتا، تم میرے شاگرد کیسے بن سکتے؟ وہ شاگرد جتنے بھی ہیں وہ اچھل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے استاد بالکل بنیادی بات ہے، وہ اس کو نہیں معلوم ہے، وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں نہیں آتا، تو چھوڑیں ایسے کے پاس۔ کہا کہ نہیں میں جاؤں گا اس کے پاس۔ وہ تینوں عنوانات ایسے ہی ہیں، وہ تینوں عنوانات ایسے ہی ہیں، سوالات ایسے ہی ہیں۔ اب وہ آئے اور بہلول کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہاں شیخ بہلول مجھے کھانا کھانا نہیں آتا، اب بتائیے کہ میں آپ کا شاگرد کیسے بن سکتا ہوں؟ تو انہوں نے بھی کہا کہ جب تم نے قبول کر لیا کہ تمہارے پاس علم نہیں ہے تو اب تم کوالیفائی کرتے ہو۔
اب تم کوالیفائی کرتے ہو، ورنہ تو جہل مرکب ہے، کمپاؤنڈ اگنورنس ہے کہ انسان نہیں جانتا اور پھر یہ بھی نہیں جانتا کہ نہیں جانتا. جس کے علاج سے حکماں عاجز ہیں، وہ کہتے ہیں ایسے کا کیسے علاج ہو سکتا ہے؟ جو اپنے جہل ہی کو نہ پہچانتا ہو پھر اس کا علاج نہیں ہو سکتا. اب بہلول کہتے ہیں کہ جب تم نے یہ سمجھ لیا، مان لیا کہ تم نہیں جانتے، اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ طریقہ کیا ہے. اب بہلول کیا بتائیں گے؟ یعنی واقعاً اگر ہم بھی کتابیں کھول کر دیکھیں تو لکھا ہوا تو یہی. تو اب بہلول کیا بتانے والے ہیں؟ بہلول کہتے ہیں اے جنید، یہ ساری باتیں بات کی ہیں کہ تم نے نوالا چھوٹا لیا یا بڑا لیا، ہاتھ دھوئے یا نہیں دھوئے، بسم اللہ پڑھا یا نہیں پڑھا، شکرن للہ اختتام پر کہا یا نہیں کہا، یہ سب بات کی بات ہے. پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ جو کھا رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام ہے. کیا بات ہے. اگر غذائے حرام ان سارے آداب کے ساتھ کھاؤ تو کیا خدا خوش ہونے والا ہے؟ کہ سور کا گوشت پڑا ہوا ہے، شراب کا ایک گلاس پڑا ہوا ہے، اور اس کے بعد کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاتھ دھو کر آ گئے، اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے نوالے لیے، سور کا گوشت کھاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے نوالے لیے اور کہے کہ میں چبا چبا کے کھا رہا ہوں، اور اس کے بعد اختتام پہ کہ شکرن للہ. کیا واقعاً یہ کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس کو پروردگار پسند کرے؟ جیسے بعض افراد ہیں سارا حرام سے کمایا اور اس کے بعد لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ سب میرے رب کا فضل ہے. آپ انصاف سے بتائیے، یہ میں آپ سے مزاح نہیں کر رہا، یقین جانیے کہ لندن کے اندر یا یورپ میں کسی شہر میں یہ ہوا کہ ایک عالم دین کو بلایا گیا اور ان سے کہا گیا قبلہ آپ آئے ہوئے ہیں، تشریف لائیے، ہماری دکان کا افتتاح کر دیجیے، حدیث قصہ پڑھنی ہے. تو کہا بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ یورپ میں رہتے ہوئے اتنا احساس ہے، لندن میں یورپ میں رہتے ہوئے کہ جب دکان کا افتتاح ہو رہا ہے تو حدیث قصہ ہو تو کیا کہنا، پنجتن کا تذکرہ ہوگا. یہ تو دل خوش ہو گیا، باغ باغ ہو گیا کہ دیکھیں کیسے صاحبان ایمان ہے. پہنچے، حدیث قصہ پڑھ دی. اب پوچھا کہ یہ تو بتائیے دکان کس چیز کی ہے؟ کہا کہ شراب کی دکان کھولی، شراب کی دکان کھولی. تو اب اس پر کیا کیا جائے؟ کیا واقعی انسان جب یہ پتہ چلے تو خوش ہو یا مرثیہ پڑھے؟ بہلول یہی کہتے ہیں باقی ساری چیزیں بات کی ہیں، وہ کرو اچھا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ وہ اچھا ہے، مگر اس صورت میں کہ جب تمہاری غذا حلال ہو. اگر حلال نہیں ہے تو اس کے بعد یہ سب کرتے رہو تو کیا فائدہ ہوگا؟ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. کا ایسا لبیک کہنے والا اگر حج سے پہلے لبیک بھی کہہ رہا ہو کہ حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اچھی حاضری ہے. مال حرام کمانے کے بعد حج پر آ گئے، نبی کی جھالی پکڑ لی، خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ لیا اور سمجھا کہ ہم نے بہت بڑا تیر مارا. کیا واقعاً اس کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی صاحب عقل انسان کیا علوم آل محمد اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں؟ قطعاً نہیں کریں گے. اسی کے اندر آگے بڑھ جائیے. ایک جملہ اور کہہ دوں، خانہ کعبہ کو جب تعمیر کرنے کا بھی مسئلہ آیا تھا برادران عزیز، پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں بھی جب خانہ کعبہ کی بنیادیں پوشیدہ ہو گئیں اور اس کو ری بلڈ رینوویشن کا ایشو آیا تو انہوں نے آپس میں ایک اناؤنسمنٹ کیا. اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں تو اس کا خلاصہ کیا کہ دیکھو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارا جو کمانے کا معاملہ ہے وہ کیا ہے، سب کے پاس حرام ہے، حلال تو ہے نہیں. لیکن یہ خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے، بت رکھے ہوئے اندر، بت رکھے ہوئے خانہ کعبہ لیکن خدا کا گھر ہے. تو اب خانہ کعبہ کو جب تعمیر کرنا ہے تو مال حرام سے تو تعمیر نہیں ہو سکتا. تو اب کیا کریں؟ کہا کہ حلال لے کر آؤ. تو حلال کہاں سے آئے گا؟ تو کماؤ، کچھ کرو، لیکن اپنی حلال کمائی میں سے اس کے اندر ان پٹ آنا چاہیے، حرام میں سے نہیں آنا چاہیے، اس لیے کہ خدا کے گھر کو تعمیر کرنا ہے. تو برادران عزیز اتنا تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ تمام آداب کے ساتھ حرام غذا کو نہیں کھایا جا سکتا. مال حرام سے خانہ کعبہ کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. تو مال حرام سے کیا نیاز کر کے انسان بہت زیادہ امام کو خوش کر سکتا ہے؟ برا مت مانیے گا، بات کڑوی ہو لیکن بہرحال اسے سمجھنا تو پڑے گا کہ اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں. جب کام پاکیزہ ہے تو مال بھی پاکیزہ ہونا چاہیے.
اس کے بارے میں بھی انسان کو 10 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کا حق مار کر میں اس میں استعمال کر رہا ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ حسین ہی مجھ سے ناراض ہو جائے۔ ہاں اگر مال حلال ہے تو پھر تو یقیناً دل سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی عزاداری کو ہر موقع پر قبول فرمائے، فاطمہ زہرا کے صدقے میں، سیدہ کے صدقے میں قبولیت عطا فرمائے۔ آئیے برادران عزیز، منزل مصائب سے قریب ہونے کے لیے اس لیے خود یہ مجلس حسین کو بھی احیاء امر امامت میں شمار کیا گیا ہے۔ حسین ابن علی کے غم میں آنسو بہانا یہ مذاق نہیں ہے، اسے بھی امامت کے انسٹیٹیوشن کے احیاء کے طور پر تعارف کروایا گیا ہے کہ گویا ریوائول ہے آل محمد کے مکتب کا، امام زمانہ کی امامت کا۔ آج ہمیں یاد کرنا ہے جناب اون و محمد کو۔ اون و محمد 7-8 سال کے بچے، علامہ نجم الحسن کراروی نے اپنی کتاب ذکر العباس کے اندر یہ لکھا ہے کہ جناب زینب نے جناب سیدہ سے سوال کیا تھا۔ آپ وہ سوال تو سنتے ہیں کہ جب امام مظلوم کی شہادت کا تذکرہ ہوا تو اس موقع پر پیغمبر اکرم سے امام حسین نے سوال کیا کہ جب یہ واقعہ کربلا ہوگا نانا میرے رونے والوں کو آپ کیا اجر عطا کریں گے؟ جناب سیدہ کا سوال تو دوسرا تھا کہ بابا جب یہ واقعہ ہوگا تو آپ ہوں گے؟ پیغمبر اکرم نے کہا کہ نہیں میں نہیں ہوں گا۔ کہ میں ہوں گی؟ کہ نہیں بیٹی تو بھی نہیں ہوگی۔ کہ علی ہوں گے؟ پیغمبر نے کہا کہ نہیں علی بھی نہیں ہوں گے۔ کہ میرا بڑا بیٹا حسن ہوگا؟ کہا کہ نہیں حسن بھی نہیں ہوں گے۔ اور اس وقت جناب سیدہ نے سوال کیا تھا کہ بابا پھر میرے حسین پر آنسو کون بہائے گا؟ جیسا پیغمبر اکرم نے کہا تھا کہ بیٹی خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے بوڑھے حسین کے بزرگوں پر آنسو بہائیں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پر آنسو بہائیں گی، جس کے جوان حسین کے جوانوں پر گریہ کریں گے اور جس کے بچے حسین کے بچوں پر گریہ کریں گے۔ اور جس کے بعد پھر امام حسین کا وہ سوال کہ نانا آپ میرے عزاداروں کو کیا انعام دیں گے؟ بابا آپ میرے عزاداروں کو کیا انعام دیں گے؟ ماں آپ میرے عزاداروں کو کیا انعام دیں گے؟ جس پر آپ سنتے ہیں کہ جناب سیدہ نے کہا کہ بیٹا میں اپنے بیٹے حسین پر گریہ کرنے والوں کے لیے خدا سے یہ مانگوں گی کہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک ایک ایک عزادار داخل نہیں ہو جاتا۔ علامہ نجم الحسن کراروی لکھتے ہیں ایسا ہی ایک سوال جناب زینب نے کیا جناب سیدہ سے کہ ماں جب یہ واقعہ کربلا ہوگا تو کیا میں ہوں گی؟ کہا کہ ہاں بیٹی تو ہوگی۔ محمد مصطفیٰ نہیں ہوں گے، فاطمہ زہرا نہیں ہوں گے، علی نہیں ہوں گے، حسن نہیں ہوں گے، مگر اے زینب بیٹی تو موجود ہوگی حسین کا ساتھ دینے کے لیے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کے شوہر، جب جناب زینب کی شادی ہوئی ہے اور اس کے بعد خدا نے یہ 2 بچے عطا کیے اون اور محمد، تو جناب زینب کہتی تھی کہ میں ان دونوں بچوں کو پال رہی ہوں اسی دن کے لیے کہ جب وقت آئے گا تو میں اپنے بھائی حسین پر ان دونوں بچوں کو نظر کروں گی، صدقہ کروں گی۔ جب تھوڑے بڑے ہوئے ہیں تو جناب عباس کی شاگردی میں دیا ہے جناب زینب نے کہا بھیا عباس تم ان دونوں بچوں کو فن سپاہ گری سکھاؤ، تلوار کیسے چلاتے ہیں، تیر کیسے چلاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان کو سکھاؤ۔ عباس استاد بھی ہیں، ماموں تو ہیں مگر ان دونوں بچوں کے استاد بھی ہیں اون اور محمد۔ اور اب اس کے بعد وہ وقت آیا کہ جب مدینہ منورہ سے سفر شروع ہوتا ہے اور مکہ معظمہ پہنچتے ہیں، حسین مظلوم نے دونوں بیٹوں کو اون و محمد کو، دونوں بھانجوں کو عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس چھوڑا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار بہت ضعیف ہو چکے ہیں، آنکھوں سے دکھائی بھی پوری طرح سے نہیں دیتا، بیمار ہیں۔ کون و محمد تم یہیں پہ رہو۔ عبداللہ ابن جعفر طیار کے پاس مدینہ منورہ میں چھوڑا اور مدینہ سے یہ قافلہ روانہ ہوا، مکہ معظمہ پہنچا۔ آپ جانتے ہیں شعبان کا پورا مہینہ، رمضان کا پورا مہینہ، شوال کا مہینہ، ذیقات کا مہینہ اور ذی الحج کے ابتدائی 8 دن یہ مکہ مکرمہ میں گزارے ہیں امام مظلوم نے، اور اب اس کے بعد چلے ہیں حج کو عمرے سے تبدیل کر کے۔ جیسے ہی مکہ سے باہر نکلے، جہاں حدود حرم ختم ہوتی ہے تو پہلی منزل آتی ہے جس کا نام ہے تنعیم۔ بعض علماء کی تحقیق کے مطابق اسی جگہ پر جو افراد حج اور زیارت کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ عمرہ جدید کا احرام پہننے کے لیے اسی جگہ پر عام طور پر لوگ جایا کرتے ہیں۔ امام حسین نے جیسے ہی حرم ختم ہوا اور ہل علاقہ شروع ہوا، پہلی منزل تنعیم، وہیں پر اپنے قافلے کو روک دیا۔ بھیا عباس قافلے کو روک دو۔
حضرت ابوالفضل عباس آ کر سوال کرتے ہیں کہ آقا مولا کیا یہاں پر کوئی کام رکھا نہیں، ہمیں زیادہ دیر نہیں رکنا، مگر مجھے کسی کا انتظار ہے۔ کس کا انتظار ہے؟ کچھ دیر میں نظر آیا کہ دور سے ایک سواری آ رہی ہے اور عبداللہ ابن جعفر طیار اس سواری پر سوار ہیں، اون و محمد ساتھ میں ہیں اور تیزی کے ساتھ حسین مظلوم کے اس قافلے کے قریب آتے ہیں۔ بڑی مشکل سے اس سواری پر سوار ہوئے کہ عبداللہ ابن جعفر طیار اترے، حسین مظلوم سے گفتگو ہوئی، سلام علیکم السلام، اور اس کے بعد عبداللہ ابن جعفر طیار کہتے ہیں اے حسین کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اپنی زوجہ زینب سے گفتگو کروں؟ امام مظلوم کہتے ہیں عبداللہ زینب آپ کی زوجہ ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ فلاں اونٹ پر اس ناکے پر جناب زینب تشریف فرمائے، چاہیے تو جا کر ان سے بات کیجیے۔ عبداللہ ابن جعفر طیار اس ناکے پر آئے کہ جس پر ہماری موجود تھی، ابھی یہ بے کجاوا اونٹ نہیں ہے۔ قریب آئے، جناب زینب کی ہماری کے پاس آ کر کہتے ہیں السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اے بنت رسول آپ پر میرا سلام۔ جناب زینب کو اطلاع مل چکی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے ملاقات کے لیے آیا ہے، اور دل میں خیال آ رہا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ عبداللہ مجھے پلٹنے کا حکم دے دے، شوہر کی اجازت کے بغیر میں سفر جاری تو نہ رکھ سکوں گی، شریعت کا حکم تو یہی ہے۔ تو جناب زینب جواب سلام تو دیتی ہیں اور اس کے بعد کہتی ہیں عبداللہ اگر آپ مجھے واپس لے جانے کے لیے آئے ہیں، میں شریعت کی پابند ہوں، میں آپ کے ساتھ واپس چلوں گی، مگر عبداللہ آپ خود سوچیں کیا حسین سے جدا ہونے کے بعد زینب زندہ رہ پائے گی؟ اپنے بھائی سے جدا ہونے کے بعد زینب زندہ رہ پائے گی؟ عبداللہ نے یہ جملہ سنا ہے، تڑپ کر رہ گئے، کانپ کر رہ گئے۔ وہ کہتے ہیں شہزادی آپ میری زوجہ ضرور ہیں، مگر آپ کا مرتبہ اور مقام مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا مرتبہ کیا ہے، میں آپ کو پلٹانے کے لیے نہیں آیا، میں تو آپ کے جد کی ایک حدیث پر عمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب جناب زینب کہتی ہیں عبداللہ میرے جد کی کون سی حدیث آپ کو اس وقت یاد آ گئی؟ کہا آپ کے جد کی ایک حدیث ہے، آپ کے نانا رسول خدا نے یہ فرمایا ہے کہ جب سفر پر جاؤ اور مشکل سفر ہو تو سامان صدقہ ساتھ لے کر جایا کرو۔ بی بی آپ اتنے مشکل سفر پر روانہ ہو رہی ہیں، صدقے کا سامان آپ کے ساتھ نہیں ہے، میں تو فقط سامان صدقہ آپ کے حوالے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ سامان صدقہ کیا ہے؟ اون اور محمد کو جناب زینب کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں عبداللہ کی بیوی بہت مشکل اور کٹھن وقت آئے گا، اگر کوئی مشکل وقت آئے ایک بیٹے کو میری طرف سے حسین پر صدقہ کر دیجئے گا، دوسرے بیٹے کو اپنی طرف سے حسین پر صدقہ کر دیجئے گا۔ اب یہ سامان صدقہ جناب عبداللہ نے بی بی زینب کے حوالے کیا، کربلا پہنچے ہیں، کربلا پہنچنے کے بعد دن گزرتے جا رہے ہیں، تیسری محرم، چوتھی محرم، یہاں تک کہ عاشور کا دن آتا ہے۔ رات میں شب عاشور جناب زینب نے اون اور محمد دونوں کو اپنے قریب بٹھایا اور کہا اے اون و محمد دیکھو کل عاشور کے دن میدان میں وہ جہاد کرنا کہ لوگوں کو خود یہ کہنا پڑے کہ یہ عبداللہ ابن جعفر طیار کے وارث ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں، تمہیں اپنی زبان سے نہ کہنا پڑے۔ اور یہ اون و محمد کہتے ہیں اماں فقط کل اجازت مل جائے، کل ماموں ہمیں اجازت دے دیں، پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ میدان میں بہادر کس طرح سے جنگ کرتے ہیں۔ عاشور کا دن آ گیا، اصحاب کی باری آئی، اعزہ کی باری آئی، اور ایک ایک کر کے سب اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ جناب زینب اون و محمد کو دیکھ رہی ہیں اور تیز نظروں سے دیکھ رہی ہیں۔ اے اون و محمد تم اب تک زندہ ہو؟ اے اون و محمد تمہارے لاشیں ابھی تک نہیں آئے؟ اے اون و محمد تمہاری قربانی کا وقت کب آئے گا؟ یہاں تک کہ جناب مسلم بن عقیل کے فرزندان ان کی شہادت ہو چکی، جناب علی اکبر کی شہادت ہو چکی، اور اب جناب زینب کہتے ہیں بیٹو تم مجھے کتنا شرمندہ کرواؤ گے؟ یہ کس قدر شرمندگی کی بات ہے کہ تم اب تک زندہ ہو؟ اور اب یہ بچے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ اماں ہم کیا کریں، صبح سے ماموں سے اجازت مانگ رہے ہیں مگر ہمیں اجازت نہیں دیتے، ہمیں اجازت دلوا دیجیے۔ اب حسین بھی کیا کریں؟ آپ نے بھانجوں کو دیکھا ہوگا ماموں سے کس طرح سے ادائیں کر کر کے ضد کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دلا دیجیے وہ دلا دیجیے، مگر کوئی بھانجا آپ نے ایسا دیکھا ہے جو ماموں سے یہ کہے کہ مجھے موت کی اجازت دلا دیجیے، مجھے مرنے کی اجازت دیجیے؟ حسین کیسے اجازت دیں ان بچوں کو؟
اور اب جناب زینب حسین ابن علی کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں اے بھیا حسین میرے ان دونوں بچوں کو مرنے کی اجازت دیجئے. حسین کچھ نہیں کہتے, آنسو بہاتے ہوئے خیمے سے باہر چلے جاتے ہیں. ان بچوں کو اچانک یاد آیا کہ ہمارے استاد تو عباس ہیں, اور وہ کہتے ہیں اماں اگر حسین اجازت نہیں دیتے, اگر ماموں حسین ہمیں اجازت نہیں دیتے تو آپ ماموں عباس کے حوالے کیجئے, آپ ان کو بلائیے, وہ آپ کی بات تھوڑی ٹالیں گے. اور اب جناب زینب دونوں کو کہتی ہیں کہ جاؤ اور جا کر عباس کو بلا کر لے کر آؤ. آپ مجھے انصاف سے بتائیے, عباس کے لیے میدان میں دشمنوں کا مقابلہ کرنا آسان ہے, تیروں اور تلواروں کا سامنا کرنا آسان ہے, مگر ماں کی عمر کے برابر بہن کا سامنا کرنا. جناب زینب کہتی ہیں کہ بھیا عباس میرے بچوں کو کسی طرح سے اجازت دلواؤ. اور عباس کہتے ہیں کہ بہن زینب شہزادی میں کیا کروں, میں آقا کے پاس گیا, آقا کہتے ہیں کہ میں کیسے اجازت دوں, بہن 7-8 سال کے بچوں کے گلا کٹانے کی بات کرتی ہے, میں کیسے اجازت دوں. کہا کہ نہیں بھیا عباس کسی طرح سے بھی میرے بچوں کو اجازت دلواؤ. اور اب عباس اون و محمد کو لے کر انگلیاں تھام کر آقا حسین کے پاس آتے ہیں. مجھے نہیں معلوم کس طرح سے حسین نے اجازت دی, بجبر و اکراہ, مگر کسی طرح سے حسین ابن علی نے اجازت دی. اور جب اجازت دی تو اب زینب نے پھر روک لیا. اب کہا بھیا اجازت مل گئی, اب میرے بھی کچھ ارمان ہیں, چھوٹے ہیں تو کیا ہوا, بچے ہیں تو کیا ہوا, مگر میدان میں جائیں گے تو سپاہی کی شان سے جائیں گے. صندوق منگوایا اور 2 امامے اس میں آمادہ اور تیار تھے. ایک جعفر طیار کا امامہ ہے, ایک حیدر کرار کا امامہ ہے. ایک بیٹے کے سر پر جعفر طیار کا امامہ رکھا, دوسرے کے سر پر حیدر کرار کا امامہ رکھا, اور گھوڑے پر دونوں بچے بیٹھے ہیں اور میدان میں جا کر جہاد کرتے ہیں. واقعاً جہاد کا حق ادا کر دیا, مگر یہ بھوکے پیاسے بچے کب تک میدان میں جہاد کریں گے. وہ وقت آیا کہ گھوڑے سے اون بھی گرتے ہیں, محمد بھی گرتے ہیں. حسین زینب کے خیمے کے قریب کھڑے ہیں. زینب کو کہتے ہیں بہن زینب تمہاری دعا پوری ہوئی, اب یہ دونوں بچے گھوڑے سے گر چکے ہیں, اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں, میں ان کے لاشیں لے کر آتا ہوں. اور اس موقع پر جناب زینب یہ کہتی ہیں بھیا یہ تو شکر کا موقع ہے, اگر پانی ہوتا میں وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتی, پانی نہیں ہے میں تیمم کر کے 2 گانا ادا کروں گی. حسین عباس سے کہتے ہیں بھیا عباس چلو میرے ساتھ, میں بچوں کے جنازے لے کر آؤں. یہ یہاں سے جنازے لینے کے لیے چلے, اور اب جناب زینب 2 رکعت نماز بھی پڑھتی ہیں. اس کے بعد سجدے میں جا کر اپنے خالق کو مخاطب کرتی ہیں, اے پروردگار تو نقطہ نواز ہے, تو بندہ نواز ہے. اے پروردگار اس دکھیا کے دونوں بچے بھوک اور پیاس کے عالم میں بے دردی سے امت کے ہاتھوں مارے گئے, ان کے جنازے آ رہے ہیں, مالک مجھے صبر عطا کر, مالک مجھے صبر کی توفیق عطا فرما. اب یہ ماں کی ممتا کے وہ جذبات ہیں جو ابھر کر سامنے آ رہے ہیں. عباس اور حسین اون و محمد کے لاشیں لے کر آئے, خیمے میں درمیان میں اون و محمد کے لاشیں رکھے, ایک طرف حسین کھڑے ہیں, ایک طرف عباس ہیں, ایک طرف زینب ہیں. اور اب حسین کہتے ہیں, عباس نے کچھ نہیں کہا, حسین نے کہا اے بچوں محمود تمہارا حق ادا نہ کر سکا, مگر تم نے زینب کے دودھ کا حق ادا کر دیا, تم نے اپنی ماں کے دودھ کا حق ادا کر دیا. حسین یہ جملے کہہ رہے تھے اور ایسے میں زینب کہتی ہیں اے بھیا حسین مجھے اجازت ہے میں ان مہمانوں سے کچھ بات کر لوں. جھکی, دونوں بچوں کے قریب جھکی اور ان کو مخاطب کر کے کہتی ہیں اے اون و محمد جب تمہیں رخصت کیا تم بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے, دیکھو ماں کا کہا سنا معاف کر دینا, ناراض مت ہونا, اور دیکھو نانا اور نانی کے پاس جب پہنچو تو ماں کی شکایت مت کرنا. اور پھر اس کے بعد چھوٹے بچے کے سر چہرے پر ہاتھ رکھا, خون اپنے ہاتھوں میں لیا اور بڑے کو مخاطب کر کے کہتی ہیں کہ جب یہ رات کو کبھی چونک جاتا تھا میں اپنے سینے سے لگا لیتی تھی, اب اس بیابان میں یہ چھوٹا بھائی تیرے حوالے ہے, اگر چونک جائے تو اپنے سینے سے لگا لینا. روتے روتے ہچکی بن گئی اور اس کے بعد کھڑی ہوئی, خیمے میں ایک چکر لگایا اور پھر اس کے بعد چھوٹے بچے کے پاس پہنچی اور اس کے ہاتھوں کو اٹھا کر کہتی ہے ماں ان ہاتھوں کے نثار عمر سعد کو بتا دیا کہ میدان میں کس طرح سے بہادر جان دیا کرتے ہیں. اچانک کچھ سوچ کر کھڑی ہوئی اور حسین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے بھیا حسین اگر ان بچوں سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو انہیں معاف کر دینا. میں نے انہیں کہہ دیا تھا کہ میدان میں کبھی یہ نہ کہیں کہ ہم حسین کے بھانجے ہیں, ہمیشہ یہی کہنا ہم حسین کے غلام ہیں, ہم حسین کے غلام ہیں. اب حسین برداشت نہ کر سکے, زینب کو سینے سے لگا کر کہتے ہیں اے بہن زینب, وہ فوج اشکیا پوچھتی رہی کہ تم کون ہو, یہ ہمیشہ یہی کہتے رہے ہم حسین کے غلام
ہم حسین کے ماتم حسین